نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے وہی واقعہ ہے۔ 5 آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو پہلی آیت ہو گئی آج کی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین نے کہا، ان پر ایمان لانے والوں نے کہا، بنی اسرائیل کے مخصوص لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، ہمیں اذیت دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ومن بعد ما جئتنا، اور آپ ہمارے پاس آ گئے تب بھی وہی سلسلہ ہے، ہمیں اذیت دی جا رہی ہے۔ کس کی طرف سے؟ فرعون کی طرف سے۔ ڈھارس دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اس کی تفسیر میں جو لکھتے ہیں، میں نے تو بیان پہلے ہی کر دیا تھا اور پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ آ گئے تب بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، اذیت دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے میں ایک بات بیان کی تھی کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا آرڈر 2 مرتبہ دیا تھا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اپنی تبلیغ رسالت کر رہے ہیں، اس وقت بھی جب ہار چکا تھا فرعون اور فرعونی جادوگر لوگ، پچھلے جمعہ گزرا ہے نا، اکسایا اس کے لوگوں نے قتل کر دو موسیٰ کو، وقت نہ دیا جائے، مہلت نہ دی جائے۔ تو کیا کہا تھا کہ موسیٰ کے بچوں کو چن چن کر مروا دوں گا، سنقتل ابناءہم، بری طریقے سے ان کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کرا دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پائے گا۔ پیدا جب ہونے والے تھے، ہو گئے، نہیں ہاتھ پہنچا، اب جوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، مقابلہ ہو چکا ہے، تمام جادوگر اس کے ہار چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا جادوگروں والا مقابلہ والا ہو گیا، جادوگر لوگ ہار گئے، ایمان لائے، کہیے نا ایمان لائے۔ اتنا گھبرا چکا تھا فرعون، اگر موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دیکھ لیتا تھا تو اس کو پیشاب ہونے لگتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ، اور وہ رعب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس طریقے سے گدھا پیشاب کرتا ہے، ویسے ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا کر پیشاب کرنے لگتا تھا۔ یہ بات میں نے کئی ذہن میں آئی، کیوں کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑوں گا، قتل کروں گا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے لوگوں کے تسلی کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا۔ اچھا، تفسیر یہاں پہ میں کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے لوگوں کا کہنا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے، آپ ہمارے پاس آ گئے تب بھی ہم اذیت دیے جا رہے ہیں، تکلیف ہمیں دی جا رہی، ستائے جا رہے ہیں۔ تو 2 یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہمارے بچے قتل کیے گئے، آپ آ گئے پھر بھی ہمارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر ہو گیا۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے ہمیشہ ذلیل رذیل سمجھا۔
ذلیل رذیل گھٹیاں سمجھا، بے عزت سمجھا، حالانکہ قبطی قوم جو فرعون کی تھی وہ ذلیل تھی، وہ رذیل تھی، وہ کافر لوگ تھے، اور بنی اسرائیل رذیل قوم نہیں تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے ہیں، سمجھے؟ تو ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، گھٹیاں سمجھا گیا، رذیل سمجھا گیا، اور آپ کے آنے کے بعد وہی معاملہ ہے۔ دو تفسیر ہوئی، اور تیسری کیا بلکہ اسی میں لگی ہوئی یہ بھی ہے کہ خادموں کا، مزدوروں کا کام لیتا تھا کون؟ فرعون، اور فرعون کی قوم قبطی لوگ، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے اس وقت معاملہ یہی تھا۔ یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مزدوری بھی نہیں دیتا تھا، بتلائیے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے اور اپنی رعایا سے کام کرائے، مزدوری نہ دی، اس سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جیتنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم عن قریب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ڈھارس میں تسلی دینے کے لیے، اور بات صحیح تھی، اللہ نے ان کی بات سچ کر دی اپنے نبی کی بات۔ کیا ہوا؟ کیا فرمایا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ قریب ہے، یعنی ان قریب، ربکم تمہارا رب، ان یہلک عدوکم تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، فرعون کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، یعنی جانشین بنا دے۔ کن کا؟ جس قوم کو ہلاک کرے گا وہ قبطی قوم، فرعونی قوم کو ہلاک کرے گا، ان کے پیچھے تمہیں زمین کا مالک بنا دے گا۔ فینظر کیف تعملون، پھر اللہ دیکھے گا، تمہارا رب دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل پھر کیا رہتا ہے، ذمہ داری نبھاتے ہو یا نہیں نبھاتے ہو۔ استخلاف فی الارض، زمین کا خلیفہ ہے انسان، آدم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، زمین پر پہلے خلیفہ ہیں، اور حقیقت میں ہر وہ انسان استخلاف فی الارض کا مستحق ہو جاتا ہے جو قوانین الہیہ کا نفاذ کرتا ہے اللہ کی زمین میں۔ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جس کا اس زمین کا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، یعنی اس کو بسا دیتا ہے، اس کو تمکن عطا فرما دیتا ہے، غلبہ عطا کر دیتا ہے، ذمہ داری اس کو دے دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہاں پہ تفسیر جو ہے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تو ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ان کو ہلاک کیا۔ اب پھر حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ اللہ تمہارا رب تمہیں خلیفہ بھی بنائے گا، یعنی زمین کی ذمہ داری تمہیں دے گا، اور پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ تو کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، موسیٰ نے فرمایا تو ہلاک بھی کر دیا، دعا بھی قبول ہو گئی، قابو دے دیا بنی اسرائیل کو مصر میں، قبطیوں کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو لے آیا۔ یہی منظر ہے، قرآن نے کہا ہے۔ دوسرے مقام پہ زمانہ کسی کا یکساں نہیں رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ انقلابات زمانہ جو ہوتا ہے، آج کوئی قوم عروج پر ہے اور دوسری قوم تنزلی میں ہے، زمانہ پلٹا کھاتا ہے، جو قوم آج نچلی ہے، ڈاؤن ہے، زمانہ آتا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اور وہ جو ڈاؤن کم ہوتی ترقی کرتی اوپر جاتی ہے، اور جو اوپر قوم ہوتی ہے پہلے بعد میں نیچے آتی ہے۔ یہ ہر جگہ ہے، صرف حکومتی اعتبار سے نہیں، ہر طریقے سے ہے۔ آپ لے لیجیے ہمارے معاشرے میں کل بہت بڑے گرستہ تھے، کروڑ پتی تھے بھائی، ایک نسل، ایک پشت، دو پشت، تین پشت، ختم، مزدوری کرنے لگے۔ یہ انقلابات زمانہ ہے، غور کیجیے گا، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، اونٹنی تھی قصوہ، نام تھا قصوہ، اور بہت سریع چلنے والی، تیز اسپیڈ سے چلنے والی، دوڑنے والی اونٹنی تھی، اور مقابلہ ہوتا تھا عربوں میں جانوروں کا بھی۔ آج بھی گھوڑ دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اچھی چیز ہے، انسانی جو فن ہے نکھرتا ہے، جانوروں پر بیٹھ کے دوڑانا ہمت کا تو کام ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کی اونٹنی قصوہ کبھی کسی اونٹنی سے ہاری نہیں، دکھلانا یہی چاہتا ہوں۔ چلتا رہا معاملہ، ایک بدو آیا ہوں اپنی اونٹنی لے کر کے، اس کی اونٹنی بھی تیز چلنے والی، چھریرے بدن کی، ہلکے بدن کی۔ اللہ کے رسول کی اونٹنی قصوہ سے مقابلہ کرا دیا صحابہ نے۔ جو بدو آیا تھا اپنی نئی اونٹنی لے کر کے، قصوہ پیچھے رہ گئی، رسول اللہ کی اونٹنی، بدو کی اونٹنی آگے بڑھ گئی۔ صحابہ کرام کی رخ پر افسوس
हुजूर थे, हुजूर फरमाया नहीं, मायूस होने की बात हुजूर फरमा रहे हैं, मायूस होने की बात नहीं है, ये अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। कोई कौम हो, कोई फर्द हो, कोई जमात हो, कोई हुकूमत हो, हमेशा वो तरक्की पजीर नहीं रहती। उसको अगर उरूज है आज, कल जवाल आना ही आना है। किब्तियों को मिस्र में जवाल आया, किब्ती हलाक कर दिए गए, फिरौन हलाक कर दिया गया, और हलाक भी इस तरीके से हुआ, दूसरी आयत में आएगा। फिरौन की लाश समुंदर से निकाली गई है। आप सुनते हो ना कि मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश है, सही बात है, कोई कहानी नहीं है। क्यों? कुरान का एजाज है। कुरान नाजिल हुआ आज के 1500 साल पहले, और उसके हुजूर के बहुत पहले गुजरा है फिरौन। फिरौन जब हलाक हुआ था दरिया में, अल्लाह ने उसको डुबोया था। देखा कि अरे ये तो रास्ता है, मूसा भाग रहे हैं, मूसा का लश्कर भी है, आगे आगे ये, अरे पीछे पीछे फिरौन उसका लश्कर, चलो बढ़ो पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। दरिया आ गया। इन लोगों ने कहा, यही लोगों ने, कि हम सताए गए, पहले भी अब भी वही कह रहे हैं, कहा क्या किया मूसा आपने, पीछे फिरौन उसका लश्कर, आगे दरिया, जाए तो कहाँ, उधरी कि ना उधर कि, हम तो पकड़ लिए गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा मारो अपने यही ऐसा बड़ा काम करता था उनका ये ऐसा। और वो क्या क्या काम करता था, वो तो एक अल्लाह की तरफ से निशानी थी। हजरत मूसा ने मारा दरिया पर, जब अपना असा फेंका है तो दरिया ठहर गया, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, बीच में रास्ता का, चलो बिस्मिल्लाह, पार हो गए। आप पार होने करीब थे, इधर से सब पहुंचे, ये उतरे हैं, उधर ऊपर चढ़े हैं, हर 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 पानी एक हो गया। जितना लश्कर फिरौनी था सब घर के हो गया, डूब गया, मर गया। फिरौन जब डूबने लगा, हिचकोलियां खाने लगा, और घट घट जब पानी पीने लगा, अब बचने की उम्मीद नहीं है। क्या कहा था? आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। ने क्या फरमाया? अल-आन वक़द असैत मिन क़ब्ल, अब ईमान ला रहे हो, हमेशा तो तुमने कुफ्र किया, नाफरमानी की, अजाब मेरा देख लिया। अब अल्लाह ने फरमाया, आज तेरे बदन को, तेरे जिस्म को हम बचा कर रखेंगे, ताकि पीछे आने वाले इंसानों के लिए तू निशानी हो जाए, इबरत हो जाए। जरा सोचो में, जानवर होते हैं, घड़ियाल होता है, न जाने क्या क्या उसमें जानवर होते हैं, किसी ने फिरौन की लाश को मुंह नहीं लगाया है। कई हजार साल के बाद फिरौन की लाश दरियाए नील से निकाली गई, आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है वो लाश, जिसको मम्मी कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया? सब कुछ तो पा लिया, फिरौन घर के हो गया, उसकी कौम किब्ती लोग घर सब खत्म हो गए, और ये खलीफा हो गए बनी इसराइल। मगर क्या किया? पहले ही कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, फयंजुर कैफा तामलून, तुम्हारा रब फिर गौर करेगा, देखेगा तुम क्या करते हो। जब खलीफा उसने बना दिया, जब बनाएगा देखेगा तुम क्या करते हो। क्या किया? अच्छा नहीं किया, बछिए की पूजा की, कि बनी इसराइल ने इस्तिखलाफ फिल अर्द की जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई, बल्कि अक्सर और बेशतर सब फंस गए सामरी के जाल में, और बछिया की पूजा करने लगे। और ये वो जमाना था जब 40 दिन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए थे, और अपने भाई हजरत हारून को अपना खलीफा बनाकर गए थे, अपना नायब जानशीन कौम की देखभाल करते रहना, जो लोग ईमान लाए हैं। जब वो आए, देखा अरे ये क्या हो गया, बछिया है, सब नाच रहे थे, उनके अपने लोग। इक्का दुक्का वाकया होगा, और बनी इसराइल के अंदर पूरा आवा का आवा बिगड़ गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, देख के लाल हो गए एकदम, और अपने भाई हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ ली मारे गुस्से में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर, कि ये क्या हुआ, मैंने तुम्हें क्या बनाया था भाई, निगरां बनाया था कि मैं जा रहा हूं कोहे तूर पर 40 दिन के लिए। चिल्ला भी साबित हो गया, 40 लैलतन कुरान ने कहा है, चिल्ला भी साबित हो गया कि 40 दिन कुछ पढ़ना, समझ गए। तो उन्होंने कहा, ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरे माँ शरीक भाई हजरत मूसा हजरत हारून सगे भाई थे, एक माँ के बेटे थे। हजरत हारून ने कहा, ये माँ शरीक भाई यानी सगे भाई यानी मूसा, ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, आप मेरी दाढ़ी में मत पकड़िए, मेरा बाल मत पकड़िए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ।
میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے مانا نہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچیا کی پوجا میں لگ گئے، مگر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ ایمان ہے۔ لاکھوں میں تلاش کرتے جائیے، شاید کوئی ایک بگڑا مسلمان ملے کہ دہریا ہو جائے، ورنہ ہوتا نہیں ایسا۔ کفر جلی میں، کفر جلی سمجھتے ہیں کھلا شرک، جو بتوں کو پوجنے لگے، کوئی مسلمان ایسا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ دوسری آیت آج کی، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، آلَ فرعون، فرعون والوں کو، بالسنین قحط سالی سے، ونقص من الثمرات پھلوں میں کمی کر کے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قحط سالی آئی اور پھلوں میں جب تنگی ہوئی، کمی ہوئی، پیداوار کی کمی ہوئی، غلہ اناج کم ہوا، ہاہاکار مچ گیا، وہی مخالفت کرنے والے آئے، موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے۔ ابھی بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو دعا بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب دعا کی قحط دور ہوا، بیماریاں دور ہوئیں، جب سب کچھ اچھا ہو گیا، اب دیکھیے یہ آیت میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان کے پاس حسنہ آئی، حسنہ سے مراد خوشگواری لکھا ہے انہوں نے، جب ماحول خوشگوار ہو گیا، ہریالی ہو گئی، یعنی قحط دور ہو گیا، ہریالی آ گئی اور بیماریاں دور ہو گئی، صحت یابی ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جب ہے نا ماحول خوشگوار ہو گیا، مال بھی آنے لگا، قالوا لنا هذه، کہا ہاں یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، یہ ہمارے ہی لیے آئی ہے آسمان سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں ناخوشگواری پیش آتی، سیئہ سے مراد وہی ہے، قحط ہے، بیماری ہے، آفت ہے، دنیا بھر کی پریشانی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، جب انہیں پریشانیاں لاحق ہوتی، بیماریاں لاحق ہوتی، یعنی قحط وغیرہ جو بھی آتا، تو کیا کہتے؟ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے، یہ پریشانی آئی ہے موسیٰ کی نحوست سے آئی ہے، بیماری آئی ہے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نحوست سے آئی ہے، اپنے میں یہ کہتے۔ اب جب وہ بڑھتی دوسری ایک مہینے تک جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، سمجھ گئے کہ اب معاملہ جو ہے ہوگا نہیں ایسے، آئے رو رہے ہیں، گڑا رہے، آپ دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو۔ ایک پریشانی جاتی، اس کے بعد جب خوشگواری آتی، ہاں یہ تو ہمارا حق ہے آسمان سے، ہم لوگ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مصیبت آتی تو اس کے پہلے کہتے کہ موسیٰ کی نحوست ہے، موسیٰ کے ماننے والوں کی نحوست ہے، اس کے بعد آتے در موسیٰ پر روتے گڑگڑاتے، الا خبردار ہو جاؤ، سنو جی، انما الا کا انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدشگونی لینا اور نحوست ٹھہرانا عند اللہ، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے منحوس ہیں یا یہ بدبخت منحوس ہیں۔ منحوس تو یہ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دیکھ رہے ہیں، اور پھر جس مصیبت میں اور قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور میرا نبی دعا کرتا ہے، میرے ماننے والے دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے میں جب پریشانی ان کی دور کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اکڑ پونے ہو جاتے ہیں۔ الا خبردار ہو جاؤ، سنو، انما طائرهم عند اللہ، مراد ہے نحس بتلانا، منحوس بتلانا۔ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، عقیدہ یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں کہا گیا ہے کہ اگر منحوسیت ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی اور گھوڑے میں ہوتی، مگر اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں۔ سعد اور نحس جو بھی چیز ہے سب کا مالک اللہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے۔ آگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں، اکثر جانتے نہیں کہ کس کی عزت اللہ کے یہاں زیادہ ہے، اللہ کے یہاں کون منحوس ہے اور کون مسعود ہے۔
یہ نہیں جانتے، اور اس کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ ایمان والا بندہ ہے، عمل صالح والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسعود ہے، وہ خیر کے قبیل سے ہے، اور ایمان والا نہیں ہے، عمل صالح والا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسعود نہیں ہے، اس کے اندر خیریت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔